السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستان کو افغان طالبان کے ساتھ حالت تصادم میں لانے کی ایک منظم کوشش ہو رہی ہے۔ کوشش کو آپ سازش کے ہم معنی سمجھیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک قوم کے طور پر اور ایک ملک کے طور پر ہم اپنے دوستوں کو دشمن بنانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارے پالیسی ساز ادارے اثاثوں کو بوجھ بنانے کی بے انتہا استطاعت رکھتے ہیں۔ وہ جو دوست ہیں انہیں دشمن کیسے بنانا ہے، وہ جو مددگار ہیں ان کو ہماری مدد کرنے پر شرمندہ کیسے رکھنا ہے، یہ کوئی ہم سے سیکھے۔ طالبان کا افغانستان کبھی ہمارے لیے تصویراتی گہرائی کا حامل تھا۔ پاکستان کی دشمن ریاستیں وہاں بیٹھ کر ہمارے خلاف جو منصوبے بنتی تھیں، اس کے خلاف طالبان کی رجیم کو ہم اپنے لیے رحمت کا باعث سمجھتے تھے۔ اب انہی افغان طالبان کے ساتھ ہم افغان سرزمین کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور افغان طالبان جو کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیتے تھے، اب ہلکی ہلکی موسیقی ان کی زبانوں سے پاکستان کے خلاف سنائی دینے لگی ہے۔ یہ خوفناک صورتحال ہے۔ 9/11 سے پہلے کا طالبان کا افغانستان اور پھر 9/11 کے بعد ایک مکمل جنگ میں امریکہ سے مکمل فتح یاب ہونے اور امریکہ کو مکمل کھدیرنے کے بعد کا آج کا طالبان کا افغانستان مختلف ہے۔ 9/11 سے پہلے کے طالبان اپنا مکمل انحصار پاکستان پر رکھتے تھے، مگر آج جو طالبان افغان سرزمین پر حکومت کر رہے ہیں وہ اپنا انحصار پاکستان پر نہیں رکھتے۔ ان کا ویژن اور ان کی نگاہیں اب بہت تیز ہو گئی ہیں۔ جنگ میں ایک سپر پاور کو شکست دینے کے بعد جب جبلتوں کا تعامل ہوتا ہے اور جب لوگ آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس ٹکرانے سے آپ کی صلاحیت اور استعداد اور سوچنے سمجھنے کے معاملات کافی وسیع ہو جاتے ہیں۔ طالبان کو اس جنگ کے دوران پاکستان کے ساتھ جو تجربات رہے ہیں، ان تجربات کی روشنی میں انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ سوچا سمجھا چن لیا ہے۔ اگرچہ افغان طالبان پاکستان کے خلاف یا پاکستانیوں کے خلاف کسی بھی طرح جانا نہیں چاہتے۔ قطر مذاکرات کے دوران جب 2 بڑے طالبان کے رہنماؤں سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم اگرچہ اس کا اظہار نہیں کریں گے مگر بھارت کی تمام پیشکشوں کے باوجود پاکستان ہی ہماری ترجیح اول ہے۔ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور یہاں کے مسلمان بھائیوں نے ہماری میزبانی کی ہے۔ یہ میزبانی غیر ریاستی سطح کی بھی تھی، لہٰذا وہ پاکستانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ افغان طالبان نے امریکہ کو شکست تو دے دی، مگر امریکہ نے افغانستان کے خلاف اپنی سازشوں کے دروازے بند نہیں کیے۔ وہ طالبان کو ایک گھیراؤ کی حالت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ امریکہ ہر اس آپشن کو استعمال کر رہا ہے جس کے باعث طالبان دباؤ میں رہیں۔ چنانچہ پاکستان کو ایک قوت کے طور پر اور افغانستان کی قریبی اور سرحدی ریاست کے طور پر افغان طالبان کے خلاف استعمال کرنا امریکی سازش کا ایک حصہ ہے اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے جو افغان مسئلے کی تہداریوں سے ناآگاہ ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ افغانستان کے اندر معاملات کتنے ملفوف ہوتے ہیں اور یہ ایک کے بعد ایک پرت رکھتے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زبان سے افغان مسئلے پر جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ دوسری طرف ہمارے وزیر خارجہ افغان معاملے میں جس طرح لب کشائی کر رہے ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ افغانستان کے معاملات کو سمجھتے ہیں اور نہ پاکستان کے اندر تہداریوں میں چھپے اس مسئلے کی لم سے بھی وہ واقف ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ بلال بھٹو نے افغان مسئلے کو جیسے کوئی فٹ بال کا میچ سمجھ لیا ہے۔ وہ اس پر رائے زنی کرتے ہوئے اتنے غیر محتاط ہیں کہ انہیں یہ بھی اندازہ نہیں کہ ان کے ان بیانات کے باعث پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کتنے خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں کچھ ایسے مکاتب فکر ہیں جو افغان طالبان کے مسئلے کو قومی تناظر میں دیکھنے کے بجائے اپنے شخصی تعصبات کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ذاتی تعصبات اور شخصی رجحانات کے باعث وہ اس مسئلے کو ایک ایسی سطح پر لے آتے ہیں کہ جیسے گلی محلوں میں بچے بحث کیا کرتے ہیں۔
ایسے لوگ افغان طالبان کے مسئلے کو خلط مبحث کا شکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ پاکستانی طالبان کو موضوع بنا کر افغان طالبان کو نشانے پر لیتے ہیں۔ پاکستانی طالبان کا مسئلہ ایک مختلف مسئلہ ہے اور افغان طالبان کا معاملہ ایک بالکل مختلف معاملہ ہے۔ اس کے کچھ نزاکتیں ہیں۔ افغان طالبان جب امریکہ کے خلاف حالت جنگ میں تھے تو وہ جن راستوں اور گزرگاہوں کو استعمال کرتے تھے ان راستوں پر پاکستانی طالبان کا کنٹرول تھا۔ پھر پاکستانی طالبان کی اصطلاح بھی بہت مبہم اصطلاح ہے۔ اسے کچھ لوگ پنجابی طالبان کی اصطلاح سے بھی معنون کرتے ہیں، لیکن عملاً پاکستانی طالبان سے مراد کوئی ایک طبقہ، کوئی ایک جتھا یا کوئی ایک گروہ نہیں ہے۔ پاکستانی طالبان میں اب ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو عملاً طالبان کے مختلف گروپوں کو چھوڑ کر داعش میں شامل ہو گئے ہیں۔ پھر یہ مختلف النسل لوگ اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں۔ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو شاید پاکستانی شہریت بھی نہیں رکھتے۔ بنیادی طور پر کچھ معاملات اور مسائل کے باعث وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ 9/11 کی دہشت گردی کے خلاف دہشت ناک جنگ میں ہم نے اس معاملے میں جس طرح امریکہ کے ساتھ ایک رفاقت نبھائی، اس کے اثرات جن خاندانوں پر مرتب ہوئے وہ کوئی ایک نسل یا ایک قوم کے لوگ نہیں تھے۔ افغان سرزمین پر مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ جب اس جنگ میں امریکہ کی رفاقت کے باعث خود پاکستان کا نشانہ بنے تو انہوں نے مختلف قسم کے تعصبات، غصہ اور پاکستان کی مخاصمت اپنے دلوں میں پال لی۔ ایسے کئی لوگ مختلف چھتریوں تلے اکٹھے ہو گئے۔ پاکستانی طالبان عملاً مختلف طرح کی شکایتیں رکھتے ہیں، لیکن یہ افغان طالبان نہیں ہیں اور افغان طالبان نے ان کی شکایتوں کے ساتھ کبھی بھی اپنے تعلق کو نہیں جوڑا۔ افغان طالبان ان سے مختلف رہتے ہوئے کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں رہے کہ وہ کبھی ہمارے دشمن تو درکنار ہلکی سی دوستی کی کمی کا بھی احساس دلاتے ہوں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ قومی سطح پر موقف بناتے ہوئے چونکہ ایک نفاق کا سہارا ہم نے لیا ہے اور دہشت گردی کے خلاف اس دہشت ناک جنگ میں ہمارے موقف بھونے، بھدے اور انتہائی گدلے رہے ہیں، اسی طرح ہمارے الفاظ بھی انتہائی کہتر، کمتر اور بدتر رہے ہیں۔ چنانچہ اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو ہم عوامی سطح پر اجاگر کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس کے باعث پاکستان دشمن قوتوں نے پاکستان کے خلاف ان قوتوں کو بھی استعمال کرنے کے لیے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ جو عملاً ہمارے دوست رہے ہیں۔ پاکستانی طالبان کی جانب سے حالیہ دہشت انگیز کارروائیوں کے بعد ہمارے سامنے اس مسئلے کو افغان طالبان کے خلاف ایک فضا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں حکومت کے مختلف وزراء اس معاملے کو افغان طالبان پر ایک دباؤ کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں، جبکہ عملاً واقعہ کیا ہے؟ عملاً یہ وہ طالبان ہیں جو افغانستان کے اندر بھی خود افغان حکومت یعنی طالبان حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ پھر ہم اس بات سے بھی ناآگاہ ہے کہ یہ طالبان افغانستان میں ان سرزمینوں کو استعمال کر رہے ہیں جہاں خود افغان طالبان کی بھی رسائی پوری طرح نہیں ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت ریاست پر اس طرح کنٹرول اور گرفت ابھی نہیں رکھتی جس طرح کے ایک عملاً قومی ریاست میں ایک حکومت دعوے دار ہوتی ہے۔ افغان طالبان کے ان معاملات کو پاکستان کے مختلف ادارے اچھی طرح سمجھتے ہیں اور امریکہ بھی پوری طرح آگاہ ہے، مگر امریکہ پاکستان کو افغان حکومت کے خلاف کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا۔ اب آپ دیکھیے، وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے 2 دفعہ حالیہ واقعات کے تناظر میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں افغان سرزمین پر جا کر کارروائیاں کرنے کا حق ہے۔ اب کوئی امریکہ سے پوچھے کہ کیا صرف افغان سرزمین پر ہی ہمیں یہ حق ہے؟ کیا پاکستان سے ملتی ہوئی دوسرے ممالک کی وہ سرحدیں جو افغانستان کے اندر دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہے، کیا وہاں بھی وہ ہمیں یہ حق دفاع استعمال کرنے کا موقع دے گا یا وہ اس بات کو اسی طرح کھلے بندوں اس کا اظہار کرے گا؟ لیکن ظاہر ہے امریکہ بھارت سے ملنے والی سرحدوں میں ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے۔ گویا صرف افغان سرزمین کے لیے اور طالبان کے افغانستان کے خلاف ہمیں کرنے کے لیے وہ اس حق کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ خطرناک موقف ہے، یہ ہمارے حق میں نہیں، ہمارے خلاف موقف ہے۔ یہ پاکستانی حکومت کو طاقت دینے کے لیے نہیں، پاکستانی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے موقف ہے۔ امریکہ جس طرح دکھائی دیتا ہے وہ کبھی ویسا نہیں ہوتا۔ امریکہ کی چالیں اور سازشیں
تاریخ کا حصہ ہے اور اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جب امریکہ افغانستان کے خلاف ہمارے حق کے دفاع کو تسلیم کر رہا ہے تو وہ ایران سے ہونے والی اور بھارت سے ہونے والی دراندازیوں کے حوالے سے ہمارے اس حق کے دفاع کو تسلیم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں افغانستان میں موجود طالبان حکومت کے خلاف کرنا چاہتا ہے اور طالبان کو ہمارے خلاف کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ امریکہ کے اس بیان کے بالکل متوازی طور پر پاکستان کے اندر کچھ نااہل، ناسمجھ اور کج فہم وزراء اچانک یہ بیان دینے لگے ہیں کہ ہم اس معاملے میں کارروائیاں کریں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کھیلوں کو سمجھنے کی صلاحیت طفلانہ حرکتیں رکھنے والے ان وزراء میں نہیں ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ افغانستان میں حالیہ ہونے والی کارروائیوں میں بھی انہی لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے جنہوں نے حالیہ دنوں میں سرحد پر، پاکستانی سرحد پر کارروائیاں کی ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حزب اسلامی کے دفتر، کابل کے شہر نو میں ایک ہوٹل پر حملہ اور پاکستان کے سفارت خانے پر حملہ کرنے والے تمام لوگ یہ ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ افغان سرزمین پر مختلف کارروائیاں خود طالبان حکومت کے خلاف کر رہے ہیں۔ انہی لوگوں کا تعلق اور واسطہ پاکستانی طالبان کے ان گروپوں سے بھی ہے۔ ہم اس کھیل کی تہداریوں کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ امریکہ نے انہی طالبان کو، پاکستانی طالبان کو جنگ کے دوران 9/11 کے بعد جنگ کے دوران پاکستان کے خلاف استعمال کیا ہے اور انہی قوتوں کو بھارت نے پاکستان کے خلاف پراکسی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس معاملے میں تب ہم آن دی ریکارڈ یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت پاکستانی طالبان کو پراکسیز کے طور پر پاکستانی سرزمین پر استعمال کر رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہی طالبان آج جب کارروائیاں کر رہے ہیں تو ہم اس کا ملبہ افغان طالبان پر گرا رہے ہیں۔ اور ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس کھیل میں پاکستان کو افغان طالبان کے ساتھ حالت تصادم میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس سازش کے کچھ اور پہلو بھی ہیں، اس کو ہم بعد میں زیر بحث لائیں گے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو دشمن کیسے بناتے ہیں۔ ہمارا قومی تناظر آخر چند ہفتوں اور مہینوں میں اس قدر گدلا اور میلا کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم آخر معاملات کو گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کی صلاحیت کیوں کھو بیٹھے ہیں اور ہم کیوں اپنے ہی احساسوں کو اپنے لیے بوجھ بنا لیتے ہیں؟ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔